جنگی نقطہ نظر سے ان علاقوں کی فتح نے عالم اسلام کو نئی تلواریں عطا کی۔ اگر آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ آئندہ 1400 سال تک امت مسلمہ کی حفاظت کرنے کے لیے جو جنگجو اور تلواریں اور غیور قومیں پیدا ہوتی رہی ہیں، ان میں اکثر اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب عباسی خلافت کمزور ہونا شروع ہوئی چند سو سال کے بعد، تو اس کو اپنی حفاظت کے لیے جن مجاہدین کی ضرورت پڑی وہ یہی ترکستان سے آئے تھے۔ سلجوق بادشاہ الپ ارسلان نے بازنطینیوں کو بدترین شکست دے کر اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اور براہ راست قسطنطنیہ سے آنکھیں ملا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ اسی شکست کی وجہ سے جو صلیبیوں کو الپ ارسلان کے ہاتھوں نصیب ہوئی تھی، پہلی صلیبی جنگ یعنی فرسٹ کروسیڈ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح سلجوقیوں کے بعد خوارزم شاہ نے تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کی، جو بذات خود ایک اور ترک قوم تھی لیکن امت مسلمہ پر ایک عذاب بن کر نازل ہوئے تھے۔ خوارزم شاہ کے بعد جب عباسی خلافت بالکل ختم ہو گئی تو اس کے بعد عالم اسلام کے دفاع کرنے کے لیے جو تلواریں آئیں وہ عثمانی ترکوں کی تھی۔ وہ بھی اسی علاقے سے آئے اور انہوں نے اناطولیہ اور آج کے ترکی کے علاقے کو مرکز بنا کر امت مسلمہ کی کئی سو سال تک قیادت بھی کی اور حفاظت بھی کی، اور خلافت پہلی مرتبہ ایک غیر عرب قوم میں منتقل ہوتی ہے کہ جب عباسیوں سے نکل کر خلافت عثمانیہ کو امت مسلمہ کا تاج، قیادت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ یہ اتنی غیر معمولی داستان ہے جو ایشیا وسطی سے نکلتی ہے اور پوری امت مسلمہ کی قیادت اس قوم کو دے دی جاتی ہے کہ جو قتیبہ بن مسلم کی تلوار سے مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح افغانستان کی طرف اگر ہم آئیں، ہندوستان کے فتح کرنے کے داخلی راستے تمام کے تمام قتیبہ بن مسلم نے کھول دیے تھے۔ پھر یہاں پر وہ بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں آباد ہوئیں اور قائم ہوئیں۔ محمود غزنوی جنہوں نے 17 حملے کیے ہندوستان پر اور ہندوستان کو سوفن اپ کیا، نرم کیا، تیار کیا ان بڑی انویژنز کے لیے جو بعد میں آنے والی تھی۔ تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیے گئے صرف اس ایک جنگی مہم سے جو قتیبہ نے افغانستان اور ایشیا وسطی میں کی۔ اللہ جزا خیر دے اس مجاہد کو کہ جس نے عالم اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی کہ جس کی جزا صرف اللہ اس کو دے سکتا ہے۔ عالم اسلام کے بڑے بڑے غازیوں میں قتیبہ بن مسلم کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی ذہن، اس کے فکر، اس کی سوچ حجاج بن یوسف کی تھی۔ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں بے انتہا ظلم بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کوئی غیر معمولی کام بھی امت مسلمہ کی فلاح میں لیے۔ اسی دور میں مسلمانوں نے آرمینیا، جارجیا، کیسپین سی اور بلیک سی کے آس پاس کے تمام علاقے بھی فتح کر لیے تھے۔ یہ آخری حدود تھی جس پر ملت اسلامیہ پھیلی۔ اس سے زیادہ بڑی سلطنت اس کے بعد مسلمانوں نے کبھی قائم نہیں کی۔ مسلمانوں کی بڑی خلافت کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم ہوتی رہیں، جس طرح غزنوی امپائر ہوئی، سلجوق امپائر سے، لیکن تمام کے تمام خراج خلافت ہی کو ادا کیا کرتے تھے۔ آئندہ آگے آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم ان تمام مسلمان جنرلز اور حکومتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اس کے بعد آئیں، سلجوق، غزنوی، صلیبی جنگیں اور اس کے بعد آنے والے تمام واقعات کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا۔